پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن دل اللہ کی طرف ہے یا لوگوں کی طرف؟ ہر شخص کہتے ہیں کعبے تک نہیں پہنچ پاتا، اور جو پہنچ جائے اسے اپنے لمحوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسجد الحرم وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے۔ تو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر دل نہ بدلے تو پھر بدلنے کی جگہ وہ کون سی ہوگی؟ حرم میں گزارا ہوا ایک سچا آنسو دنیا بھر کی دکھاوے والی تصویروں سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ مسجد الحرم ایسی جگہ نہیں جو ہماری تصویروں، ویڈیو یا آن لائن پریزنس کی محتاج ہے۔ یہ زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ توبہ، آنسو، عاجزی، ذکر، دعا اور آسمان و زمین کے خالق کے ساتھ سچے تعلق کی جگہ ہے۔ ایک مومن وہاں لوگوں کو متاثر کرنے، کنٹینٹ جمع کرنے یا سوسائٹی سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہ وہاں اللہ کی رحمت، مغفرت اور رضا طلب کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم وہاں جاتے ہیں کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہوگا جو لوگ حج کرنے جاتے ہوں گے، اور جس کو اللہ پاک نے کہتے ہیں نصیب میں لکھا ہوگا وہ تو جائے گا ہی۔ تو انشاءاللہ کبھی ہم بھی جائیں گے۔ تو ایک نعت ہے جو بہت ہی پیارا نعت ہے، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ آج بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو لوگ سیلفی لینے، ہر لمحے ریکارڈ کرنے اور دوسروں کو دکھانے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں جس کے لیے انہیں وہاں بلایا گیا تھا۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کعبہ کی زیارت صرف جسم کا سفر نہیں ہے بلکہ دل اور روح کا سفر ہے۔ دنیا بھر کے بے شمار مسلمان اپنی پوری زندگی صرف ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنے کی تمنا میں گزار دیتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو یہ موقع کبھی ملتا بھی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے اور اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف دیا ہے تو جان لیجیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور عزت ہے۔ انسان کو ڈر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے سے زیادہ فکر دھیرے اخلاص کو خراب کر سکتی ہے اور ریا تک لے جا سکتی ہے۔ عمل کا دارومدار نیت پر ہے، اور عبادت کی خوبصورتی اس وقت ختم ہونے لگتی ہے جب دل اللہ کی قبولیت کی جگہ لوگوں کی طرف سے جڑ جائے۔ کعبہ کے سامنے گزرے ہوئے لمحے بے حد قیمتی ہوتے ہیں، شاید وہ پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے، قبول ہونے والی دعاؤں کا ذریعہ بن جائے، یا پھر انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا موڑ ثابت ہو جائے۔ ایسے لمحے لائکس، ویو اور چند لمحوں کی توجہ کے پیچھے ضائع نہ کرنا چاہیے۔ ہدایت کی بات یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحے
ہر لمحے یعنی ہر جگہ پر سوچنے چاہیے میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے روح ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو دنیا کی نمائش سے بچائیے۔ ہر چیز کو کیمرے میں قید کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لمحے صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے۔ وہی لمحے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جو آنسو تنہائی میں اللہ کے لیے گرتے ہیں ان کی قیمت دنیا کے تمام لائکس اور فالوورز سے کئی زیادہ ہے۔ اور ایک ہدایت کی بات یہ بھی ہے کہ حرم میں وقت ملتے ہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوچیں اور دل سے توبہ کریں، اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ کریں جو غلطیاں ہم پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ نہ جانے دوبارہ یہ مبارک جگہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ انسان جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اسے اپنے دل کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حسد سے، نفرت سے، تکبر سے اور ریاکاری سے، اور دل کی تمام برائیوں سے انہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک سچا مومن وہ ہے جو عبادت کے بعد اور زیادہ عاجزی والا بن جائے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے طالب ہدایت صرف نماز اور دعاؤں تک محدود نہیں، بلکہ اخلاق، سوچ، نیت اور معاملات کو بھی بدلنے کا نام ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ حرم آ سکے گا یا نہیں، شاید یہ آپ کی پہلی اور آخری زیارت ہو۔ بہت سے لوگوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ فون میں محفوظ تصویریں ایک دن بھلا دی جائیں گی، ڈیوائس بدل دیے جائیں گے، اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا اور دنیا کی یادیں مٹ جائیں گی، لیکن اللہ کے لیے بہائے گئے آنسو، تنہائی میں کی گئی سچی دعا، عاجزی کے ساتھ کی گئی توبہ اور اپنے لیے اور امت کے لیے کی گئی دعائیں اللہ کے پاس باقی رہیں گی، اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی رہے گی۔ اس لیے یہ مبارک موقع کا پورا فائدہ اٹھائیے۔ اپنے وقت صلاح یعنی نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، توبہ اور دل سے کی گئی دعا میں گزاریے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین، گھر والوں، دوستوں اور دنیا بھر کے تکلیف میں مبتلا مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریے۔ اللہ سے امت کے لیے مغفرت، مظلوموں کی مدد، گنہگاروں کی ہدایت اور مریضوں کی شفا، اور ہر سچے مومن کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق مانگیے۔ اللہ ہمارے نیتوں کو پاک کرے، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اخلاص، عاجزی اور سچی ہدایت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حج صرف سفر کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کو قریب ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی طرف لوٹ آنے کا اعلان کرتا ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی عزت برانڈڈ کپڑوں میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی میں ہے۔ کعبہ کو دیکھ کر صرف آنکھیں نہیں دل بھی رو دینا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ مبارک منظر نصیب نہیں ہوتا۔ حج کا مقصد صرف تصویریں جمع کرنا نہیں بلکہ گناہوں کو مٹا کر نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ عرفات کے دن ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے جب ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوگا۔ جو شخص حج سے واپس آئے اور اس کا اخلاق، نماز اور دل نہ بدلے تو اسے اپنے سفر پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں کی گئی ایک سچی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمان چاہے کسی بھی ملک یا زبان کا ہو، سب اللہ کے بندے اور اس کے امہ ہیں۔ سب سے خوبصورت حج وہ ہے جس کے بعد انسان گناہوں سے دور اور اللہ کے اور قریب ہو جائے۔
تو یہ تھی کچھ باتیں جو حج کرنے والوں کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں. انہیں ہر کہتے ہیں مسلمان کو بھی ضروری نہیں ہے کہ جو حج پر گئے ہوں وہی لوگ جانیں، جو جانے والے ہیں ان کو بھی یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. اور میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں. اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا.